السلام علیکم۔ تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا فیصلہ کن دور جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، یعنی خلافت راشدہ کا دور۔ یہ صرف کسی سلطنت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بنیاد کی کہانی ہے جس پر آنے والی کئی صدیوں تک اسلامی تہذیب کی پوری عمارت کھڑی رہی۔ اس سفر میں ہم 5 اہم پڑاؤ پر رکیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ قیادت کی ایک بالکل نئی شکل کیسے سامنے آئی، پھر یہ جانیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی ریاست صرف چند دہائیوں میں ایک عظیم سلطنت بن گئی۔ اس کے بعد ہم ان ریاستی اور معاشی نظاموں کو سمجھیں گے جنہوں نے اس سلطنت کو اتنی مضبوطی دی، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اس دور کی میراث آج بھی اتنی اہم کیوں سمجھی جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا، تو قیادت کی وہ کون سی نئی شکل تھی جس نے نہ صرف اس خلا کو پر کیا بلکہ ایک انتہائی مضبوط ریاست کی بنیاد بھی رکھ دی؟ تو خلافت راشدہ آخر تھی کیا؟ اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ وہ قیادت تھی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئی، اور اس کا بنیادی مقصد اسلامی ریاست اور امت کی رہنمائی کرنا تھا۔ اور خلافت خود کیا ہے؟ یہ ایک ایسا اسلامی طرز حکومت ہے جس کا سربراہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ اور دیکھیں، خلیفہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اسے پیغمبر کا سیاسی اور مذہبی جانشین مانا جاتا تھا، جس پر پوری امت کی رہنمائی کی ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ اس دور کی قیادت 4 عظیم شخصیات نے کی، جنہیں ہم خلفائے راشدین یعنی ہدایت یافتہ خلفاء کے نام سے جانتے ہیں۔ ترتیب سے دیکھیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب کا مشترکہ دور خلافت، جیسا کہ آپ ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 30 سالوں پر محیط ہے۔ چلیں اب آتے ہیں خلافت کے پہلے اور شاید سب سے حیران کن ستون پر، وہ عظیم فوجی توسیع جس نے سچ پوچھیں تو اس وقت کی دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ ذرا سلائیڈ پر موجود یہ عدد دیکھیں، 22، صرف 22 سال۔ یقین کرنا باقی مشکل لگتا ہے نا؟ لیکن اسلامی سلطنت کی جو سب سے بڑی، سب سے تاریخ بدل دینے والی فتوحات تھیں، وہ اسی ناقابل یقین حد تک مختصر عرصے میں ہو گئیں۔ یہ تاریخ کی تیز ترین سلطنتی توسیع میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ توسیع کی یہ لہر سب سے پہلے مشرق کی طرف بڑھی۔ یہ علاقہ ساسانی سلطنت کا تھا جو اس وقت کی ایک سپر پاور تھی، لیکن اسلامی افواج نے اسے مکمل طور پر فتح کر لیا اور ہزاروں سال پرانی اس عظیم سلطنت کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور پھر رخ مغرب کی طرف ہوا، جو دوسری سپر پاور تھی، یعنی بازانتینی سلطنت۔ اس کے سب سے امیر صوبے مصر، شام اور شمالی افریقہ کے علاقے، وہ سب اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے۔ ذرا سوچیں، صرف 2 دہائیوں میں اس وقت کی 2 عالمی طاقتوں میں سے ایک مکمل طور پر ختم ہو گئی اور دوسری بری طرح کمزور ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ اچھا، اتنی بڑی سلطنت کو فتح کر لینا ایک بات ہے، لیکن اسے چلانا، اسے سنبھالنا بالکل دوسری۔ اور یہی پر خلافت کا دوسرا ستون سامنے آتا ہے، یعنی ریاستی امور میں وہ جدتیں جنہوں نے اس وسیع و عریض سلطنت کو ایک منظم شکل دی۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 بڑے انقلابی انتظامی ڈھانچے بنائے گئے۔ پہلا، صوبوں میں مؤثر حکومت کے لیے گورنر مقرر کیے گئے۔ دوسرا، ریاست کی آمدنی اور فوجیوں کی تنخواہوں کو منظم کرنے کے لیے دیوان یعنی ایک مرکزی خزانہ بنایا گیا۔ اور تیسرا، فوج کو مقامی آبادی سے الگ اور ہر وقت تیار رکھنے کے لیے بالکل نئے چھاؤنی شہر بسائے گئے۔ یہ اقتباس اس سوچ کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے کہ مقصد صرف حکومت کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی ریاست کو منظم اور برقرار رکھنا تھا۔ یہ ایک بہت دور کی سوچ تھی۔ اب آتے ہیں تیسرے ستون پر، یعنی معاشی خاکے پر۔ دیکھیں، ہر بڑی طاقت کو ایک مضبوط معیشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور خلافت راشدہ کی معاشی پالیسیاں ان سلطنتوں سے بالکل مختلف تھیں جنہیں اس نے شکست دی تھی۔ یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں تھیں جہاں ٹیکس بہت بھاری تھے اور اکثر اپنی مرضی سے لگا دیے جاتے تھے، لیکن دوسری طرف خلافت راشدہ نے ایک بالکل منظم سسٹم متعارف کرایا، یعنی مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور غیر مسلم شہریوں کے لیے جزیہ، جو اس بات کی ضمانت تھی کہ ریاست ان کے تحفظ کی ذمہ داری لے گی اور انہیں فوجی خدمات بھی نہیں دینی پڑیں گی۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ نے آنے والی اسلامی سلطنتوں اور پوری دنیا کے لیے آخر کیا میراث چھوڑی۔ تو آخر میں اس دور کی میراث کیا ہے؟ یہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی،
اس نے ایک بے مثال سیاسی اور مذہبی اتحاد قائم کیا۔ اس نے ایسے انتظامی اور قانونی نظاموں کی بنیاد رکھی جو صدیوں تک استعمال ہوتے رہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا اور حکمرانی کے نئے اصول قائم کیے۔ یہ جملہ میرے خیال میں اس پورے دور کی کہانی کا بہترین خلاصہ ہے۔ قیادت کے خلا سے لے کر ایک عالمی سلطنت تک کا سفر، اور وہ بھی صرف ایک نسل میں۔ یہ اس دور میں ہونے والی تبدیلی کی رفتار اور اس کے پیمانے کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اس ایک اہم سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ 7ویں صدی میں رکھی گئی یہ بنیادیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں یا انتظامی، آج 21ویں صدی کی دنیا پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ شکریہ۔